एक लम्हे के लिए रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछो। अगर आज तुम्हारी आंख बंद हो जाए, अगर आज तुम्हारी सांस रुक जाए, तो क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा तुम्हारे साथ कब्र में उतरेगा? क्या वो नोट, वो रकम, वो सेविंग जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देने में मदद देगी? या फिर तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ जमा किया लेकिन तेरे लिए कुछ ना कर सका। और अब जरा एक और सवाल सुनो, क्या तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो दिन रात बस पैसा जमा करने में लगे हुए हैं और उन्हें यह एहसास भी नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जो शायद तुम सुनना ना चाहो, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ पा लेता है लेकिन असल चीज खो देता है, और जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यही वो लम्हा होता है जब दिल के अंदर से एक आवाज आती है, काश मैंने जिंदगी को सही तरह समझा होता। खुशामदीद है तुम सबका रूहाल में, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां हर लफ्ज तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी का आईना दिखाता है और हर हकीकत तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। अगर तुम यहां हो तो शायद तुम भी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, शायद तुम भी सुकून चाहते हो, या शायद तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आएगी। तुम अपने फैसलों को नए जाविये से देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम किस तरफ जा रहे हो, और सबसे बढ़कर तुम ये समझ पाओगे कि असल कामयाबी क्या है। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें चुभें, हो सकता है तुम्हें लगे कि यह बात तुम्हारे बारे में हो रही है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां तब्दीली शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का पैमाना पैसा बन चुका है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो कामयाब है, अगर नहीं है तो वो पीछे रह गया है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले ताकि ज्यादा पैसा आए, और ज्यादा पैसा आए ताकि जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर पैसा आ भी गया तो क्या वाकई जिंदगी बेहतर हो जाएगी, या फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं। यही वो सबसे बड़ा फरेब है, यही वो वायरल मैथ है जिसे हर इंसान सच समझ बैठा है कि पैसा जमा करना ही कामयाबी है। लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी एक चीज के पीछे लगा देते हैं, सुबह से रात तक मेहनत, दिन रात की फिक्र, हर वक्त दिमाग में एक ही ख्याल कि और कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए। लेकिन इस सब के दरमियान एक चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है, और वो है सुकून। तुमने कभी गौर किया है कि जितना इंसान के पास पैसा बढ़ता जाता है उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती जाती है? पहले वो एक चीज के लिए परेशान था, अब 10 चीजों के लिए परेशान है। पहले उसके पास कम था लेकिन दिल हल्का था, अब उसके पास सब कुछ है लेकिन दिल भारी है। ये कैसा सौदा है जिसमें इंसान जीत कर भी हार जाता है? एक सादा सी मिसाल देखो, एक शख्स है जो दिन रात काम में लगा हुआ है, उसके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ना उसके पास अपने लिए वक्त है, ना अपने घर वालों के लिए, ना अल्लाह के लिए। उसका दिल हर वक्त किसी ना किसी फिक्र में उलझा रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन वो सुकून से सोता है, अपने रब को याद करता है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, और उसके दिल में एक अजीब सी राहत है। अब तुम खुद सोचो, असल में कामयाब कौन है? यही वो सवाल है जो आज हम सबको खुद से पूछना है। क्या हम वाकई कामयाब हो रहे हैं, या हम सिर्फ एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसका अंजाम सिर्फ थकन और खालीपन है? क्या हम पैसा जमा कर रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं? ये बातें सुनकर शायद तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो रही हो, और यही इस वीडियो का मकसद है, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर सवाल पैदा नहीं होता वो जवाब तलाश नहीं करता, और जब तक जवाब नहीं मिलता वो इसी रास्ते पर चलता रहता है जहां वो पहले से है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अब असल कहानी शुरू होती है। अब जरा सच का सामना करो और अपने दिल से यह पूछो कि तुम आखिर पैसा क्यों जमा कर रहे हो? क्या वाकई तुम्हें इसकी जरूरत है,
या तुम सिर्फ एक ऐसे डर के पीछे भाग रहे हो जिसका कोई अंजाम नहीं? इंसान पैसा इसलिए जमा नहीं करता कि वो खुश हो जाए, बल्कि इसलिए करता है कि वो डरता है। उसे डर होता है कि कल क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो मैं कहां खड़ा हूंगा। ये डर ही है जो इंसान को सुकून से जीने नहीं देता, और यही डर उसे दिन रात एक ऐसी दौड़ में लगा देता है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। फिर उसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है, और वो है मवाजना। तुमने कभी गौर किया है कि तुम अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर फैसले करते हो? किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो तुम्हें भी चाहिए, किसी का घर बड़ा है तो तुम्हें भी वैसा ही घर चाहिए, किसी की जिंदगी बाहर से अच्छी लगती है तो तुम्हें भी वैसी ही जिंदगी चाहिए। और इस मवाजना की आग में जलते जलते इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी हकीकत क्या है। वो अपने दिल की आवाज नहीं सुनता, बल्कि लोगों की आवाज सुनने लगता है, और फिर वही करता है जो दुनिया उसे सिखाती है। यही वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा फरेब पैदा होता है, जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। इंसान सोचता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं महफूज हो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही फिक्र बढ़ती है, जितनी सेविंग बढ़ती है उतना ही खोने का डर बढ़ता है। इंसान समझता है कि वो सिक्योर हो रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही खौफ का कैदी बनता जा रहा होता है। और इस सिक्योरिटी के फरेब में इंसान वो सब कुछ कुर्बान कर देता है जो असल में उसके लिए सबसे कीमती होता है। सबसे पहले वो अपना वक्त देता है, वो वक्त जो कभी वापस नहीं आता, वो लम्हे जो दोबारा नहीं मिलते। वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल सिर्फ इसलिए दे देता है कि एक दिन वो सुकून से जी सके, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब तक वो उस मकाम तक पहुंचता है उसके अंदर वो सुकून बाकी ही नहीं रहता। फिर वो अपने रिश्ते कुर्बान करता है। घर वाले साथ होते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं होता। माँ बाप बात करना चाहते हैं लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता। बच्चे उसे देखना चाहते हैं लेकिन वो मसरूफ होता है। बीवी उसके साथ बैठना चाहती है लेकिन वो हमेशा किसी न किसी काम में उलझा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, दिल का ताल्लुक खत्म होने लगता है, और इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वो क्या खो रहा है। और फिर आती है सेहत। जिस्म थक जाता है, दिमाग बोझल हो जाता है, नींद कम हो जाती है, और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन वो रुक नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां रुकना उसे हार लगता है। वो चलता रहता है, भागता रहता है, और खुद को यह यकीन दिलाता रहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक आम सा मंजर देखो। सुबह आंख खुलती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर जाना है, पूरा दिन काम में गुजर जाता है। शाम को वापस आकर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग अभी भी काम में फंसा होता है। फिर रात को सोने से पहले यही सोच कि कल और बेहतर करना है और ज्यादा कमाना है। यह सिलसिला दिनों में बदलता है, दिन महीनों में, और महीने सालों में। और एक दिन इंसान रुक कर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो कहां पहुंच गया है, लेकिन तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। यही वो लम्हा है जहां एक हकीकत सामने आती है, और वो ये कि तुम पैसा नहीं जमा कर रहे, तुम अपना सुकून जमा कर रहे हो। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपना सुकून, अपनी खुशी, अपनी राहत कुर्बान कर रहे हो, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम्हें यह सब वापस मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सुकून खरीदने की कोई दुकान नहीं होती, और ना ही ये पैसे से वापस आता है। और फिर एक और अजीब चीज होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, और वो है खामोश डिप्रेशन। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, जिंदगी सेट लगती है, पैसा है, स्टेटस है, लेकिन अंदर से इंसान खाली होता है। वो हंसता है लेकिन दिल नहीं हंसता। वो लोगों के साथ होता है लेकिन खुद से दूर होता है। वो कामयाब नजर आता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। यही वो जगह है जहां इंसान को रुक कर सोचना चाहिए, क्या ये सब कुछ वाकई इस काबिल है? क्या ये वो जिंदगी है जिसके लिए हम बनाए गए थे? क्या हम सिर्फ इसलिए आए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जमा करें और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाएं? ये सवाल आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान ये सवाल नहीं पूछता वो हकीकत तक नहीं पहुंचता, और जब तक वो हकीकत तक नहीं पहुंचता वो इसी धोखे में जीता रहता है जिसे वो कामयाबी समझता है। तो अब जब तुमने ये सब सुन लिया है, अब एक और अहम सवाल सामने आता है। अगर ये सब एक फरेब है
اگر یہ سب ایک غلط راستہ ہے تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اب دین کیا کہتا ہے؟ اب ذرا اس سوال کا جواب دین کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی نظر میں کسی چیز کی حقیقت کیا ہے، تب تک وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ پیسہ کمانا غلط ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ ایک امتحان ہے۔ مال، دولت، رزق، یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کی طرح اس میں بھی انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ دیتا ہے لیکن ساتھ ہی دیکھتا بھی ہے۔ وہ تمہیں دیتا ہے تاکہ تمہیں آزما سکے، تمہیں دیکھے کہ جب تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، کیا تم شکر کرتے ہو یا غرور میں آ جاتے ہو؟ کیا تم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہو یا صرف جمع کرتے جاتے ہو؟ کیا تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہو یا صرف اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرتے ہو؟ یہی اصل امتحان ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ جمع کر لیں گے اتنے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کماتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ کماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں توازن رکھتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو صرف جمع کرتا جاتا ہے، نہ اس کے دل میں شکر ہوتا ہے، نہ اس کے عمل میں خیر ہوتی ہے، بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اور کیسے بڑھایا جائے۔ باہر سے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دونوں زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اگر انسان دل سے سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر تمہاری نیت درست ہے، اگر تمہارا دل صاف ہے، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کماتے اور خرچ کرتے ہو تو وہی پیسہ تمہارے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری نیت صرف دنیا ہے، صرف جمع کرنا ہے، صرف اپنے لیے رکھنا ہے، تو وہی پیسہ تمہارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہی بوجھ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ عارضی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے۔ ایک سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں، اور جو کچھ تم اس راستے میں جمع کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حساب کتاب کا تصور آتا ہے۔ آخرت میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا کمایا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے کیا۔ ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر ایک پیسے کا، ہر ایک فیصلے کا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہ آزاد ہے، لیکن آخرت میں اسے جواب دینا ہوگا۔ اب ذرا یہ بھی سمجھو کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب انسان اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے، جب انسان شکر کے بجائے غرور کرتا ہے، جب وہ دوسروں کے حق مار کر جمع کرتا ہے، جب وہ اپنی عبادت چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جب اس کا دل اللہ سے خالی ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خسارے میں جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا بھی لازم ہے، اور وہ یہ کہ اسلام پیسے کے خلاف نہیں ہے۔ پیسہ خود برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اور تمہاری نیت اس کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ اگر پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا ہے تو وہ آپ آزمائش بن جاتا ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو تو وہ تمہیں اوپر لے جاتا ہے، اور اگر تم اس میں کھو جاتے ہو تو وہ تمہیں نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اصل مسئلہ پیسہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور تمہارے دل میں اس کی کیا جگہ ہے۔ کیا وہ تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے یا تمہاری زندگی کا مقصد بن چکا ہے؟ کیا تم اس کے مالک ہو یا وہ تمہارا مالک بن چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، اور جب انسان اس سوال کا ایمانداری سے جواب دیتا ہے تو اسے اپنے اندر بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہی احساس اصل تبدیلی کی شروعات ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ ایک کہانی سے سمجھ آتی ہے، ایک ایسی کہانی جو دل کو ہلا دے، جو انسان کو اس کی حقیقت دکھا دے،
اور جو اسے یہ احساس دلائے کہ اگر وہ نہیں بدلا تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور اب میں تمہیں ایک ایسی ہی کہانی سنانے والا ہوں، ایک کہانی جو تمہیں اندر تک ہلا دے گی، ایک کہانی جو تمہیں خود سے ملوا دے گی۔ ایک آدمی تھا، عام سا، بالکل تمہاری اور میری طرح۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز بھی وہیں سے کیا جہاں سے ہم سب کرتے ہیں، چھوٹے خواب، بڑی امیدیں اور دل میں ایک خواہش کہ ایک دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ شروع میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک آگ تھی، کچھ بننے کی، کچھ حاصل کرنے کی۔ اس نے محنت شروع کی، دن رات کام کیا، خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں مشکلات آئیں، کئی بار وہ گرا، کئی بار اسے لگا کہ شاید وہ نہیں کر پائے گا، لیکن پھر بھی وہ اٹھتا رہا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ جمع کرنا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی محنت رنگ لانے لگی، اس کے پاس پیسہ آنے لگا، حالات بہتر ہونے لگے، لوگ اس کی مثال دینے لگے۔ وہ خوش تھا، کم از کم اسے لگتا تھا کہ وہ خوش ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اب اس کے پاس وقت کم تھا، ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی جسے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے اور محنت کرنی چاہیے، شاید مزید کمانا ہی اس بے چینی کا حل ہے۔ پھر اس نے اور زیادہ کام شروع کر دیا، صبح جلدی نکلنا، رات دیر سے واپس آنا، چھٹیاں بھی کام میں گزارنا، دوستوں سے دوری، گھر والوں سے فاصلہ، سب کچھ آہستہ آہستہ معمول بنتا گیا۔ اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے، لیکن وہ ان کے بچپن کے لمحے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے والدین اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ مصروف ہوتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ سب کچھ دے رہا تھا، لیکن غلط جگہ دے رہا تھا۔ سال گزرتے گئے اور اس کے پاس واقعی بہت کچھ آ گیا، بڑا گھر، اچھی گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ۔ لوگ اسے کامیاب کہتے تھے، اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور وہ باہر سے واقعی کامیاب لگتا تھا، لیکن اندر سے وہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں وہ سکون نہیں تھا جس کی وہ تلاش میں نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جسے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا جیسے ہمیشہ کرتا تھا، لیکن اس بار بات مختلف تھی۔ اب وہ بستر پر تھا، کمزور، خاموش اور اکیلا۔ اس کے پاس وقت تھا، لیکن اب کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اب اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی تھی، لیکن اب وہ سب کچھ اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ لیٹا ہوا چھت کو دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اس کے پاس وقت تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچے۔ ایک ایک لمحہ اس کے سامنے آنے لگا۔ وہ دن جب اس کے بچے اسے پکار رہے تھے اور وہ مصروف تھا، وہ راتیں جب اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ دیر سے گھر آیا، وہ لمحے جب اس نے عبادت کو چھوڑ کر کام کو ترجیح دی، وہ سب کچھ جو اس نے کھو دیا اور وہ سب کچھ جو اس نے پایا، دونوں اس کے سامنے تھے۔ اور پھر اس کے دل سے ایک آواز نکلی، کاش میں نے اتنا پیسہ نہ جمع کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کو زیادہ وقت دیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ لمحے گزارے ہوتے جو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کاش میں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہوتا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اب ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ جو لمحے جا چکے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، جو رشتے کمزور ہو چکے تھے وہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے تھے، اور جو دل اللہ سے دور ہو چکا تھا اسے واپس لانا اب مشکل لگ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت پوری طرح سامنے آئی۔ پیسہ بینک میں تھا، لیکن زندگی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے سب کچھ جمع کیا، لیکن اصل چیز کھو دی۔ اس نے دنیا جیت لی، لیکن خود کو ہار گیا۔ اب ذرا رک کر سوچو، کیا یہ کہانی صرف اس ایک آدمی کی ہے، یا یہ تمہاری بھی ہو سکتی ہے؟ کیا تم بھی اسی راستے پر نہیں جا رہے؟ کیا تم بھی دن رات اسی دوڑ میں نہیں لگے ہوئے، جہاں آخر میں صرف تھکن اور پچھتاوا رہ جاتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں اگر تم غور سے دیکھو تو شاید تمہیں اپنا عکس نظر آ جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اسی راستے پر چل رہے ہیں، بس ہمیں ابھی احساس نہیں ہوا۔ اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے تب اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے،
اس کی روح خالی ہو چکی ہوتی ہے، عبادت اس کی زندگی سے نکل چکی ہوتی ہے، اور رشتے صرف رسم بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ جو اصل میں قیمتی تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اپنے دل کی آواز سنو۔ خود سے پوچھو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم واقعی وہ زندگی جی رہے ہو جو تمہیں جینی چاہیے تھی، یا تم بھی ایک ایسے راستے پر ہو جس کا انجام وہی ہے جو تم نے ابھی سنا؟ یہ سوال آسان نہیں ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ یہی سوال تمہیں بدل سکتا ہے، تمہیں جگا سکتا ہے، اور تمہیں اس راستے سے واپس لا سکتا ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے، اب کیا کریں؟ اب اگر تمہارے دل میں خوف پیدا ہوا ہے، اگر تمہیں لگا ہے کہ شاید تم بھی اسی راستے پر ہو، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ صرف ڈرانے والا رب نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ واپس بلانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اگر تم سچی نیت سے پلٹ آؤ تو وہ تمہارے پچھلے سب بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا قدم نیت کا ہے۔ اپنے دل کو دیکھو اور خود سے سچ بولو کہ تم کیوں کما رہے ہو۔ اگر تمہاری نیت صرف جمع کرنا ہے، صرف دنیا ہے، تو اسے بدلنا ہوگا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حلال کما رہا ہوں، اپنے گھر والوں کا حق ادا کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ جب نیت بدلتی ہے تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے، وہی محنت سکون بن جاتی ہے، اور وہی پیسہ برکت بن جاتا ہے۔ دوسرا قدم حلال کمائی کا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو پیسہ حلال نہیں ہوتا اس میں کبھی سکون نہیں آتا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ دل کو مطمئن نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے کمائی کے طریقے کو صاف رکھے، اس میں کسی کا حق نہ مارے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اللہ کے حکم کے مطابق چلے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو حلال طریقے سے آئے اور دل کو سکون دے۔ پھر آتا ہے خرچ کرنے کا طریقہ۔ صرف جمع کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تم اس پیسے کو کہاں لگا رہے ہو۔ کیا تم صرف اپنے لیے رکھ رہے ہو یا دوسروں کے لیے بھی کچھ نکال رہے ہو؟ صدقہ اور زکوٰۃ صرف دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دیتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ جو دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ نماز، دعا، ذکر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ اگر تم ساری دنیا حاصل کر لو لیکن تمہارا دل اللہ سے جڑا نہ ہو تو تمہارے اندر ہمیشہ ایک خلا رہے گا۔ لیکن اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو کم میں بھی سکون ہوگا اور زیادہ میں بھی شکر ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اللہ کو جگہ دو، اسے اپنی ترجیحات میں شامل کرو، اور دیکھو کیسے تمہارے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ توازن پیدا کرو۔ زندگی صرف کمانے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی صرف چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اصل خوبصورتی توازن میں ہے۔ کام بھی کرو لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، پیسہ بھی کماؤ لیکن اپنے دل کو اس کا غلام نہ بناؤ۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو، اپنے بچوں کی ہنسی سنو، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھو اور اپنے رب کے سامنے جھکو۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں برکت ہے، جس میں سکون ہے اور جس میں کامیابی ہے۔ یاد رکھو، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔ جب تک وہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم اس کے مالک ہو، لیکن جیسے ہی وہ تمہارے دل میں آ جاتا ہے وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے، اور جب وہ تمہارا مالک بن جائے تو وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور آخر میں ایک بات جو ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ نہ تمہارا گھر جائے گا، نہ تمہاری گاڑی، نہ تمہارا بینک بیلنس۔ تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال جائیں گے، اور اس دن اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم نے کہاں لگایا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے راستے کو بدلو اور اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو تم یہاں کرتے ہو وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم وہی راستہ جاری رکھو گے
या आज से कुछ बदलाओगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि यह बात तुम्हारे लिए थी, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखो, उसे दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे।